الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین اور سامعین، آئیے ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس آیت کریمہ کے ضمن میں چند باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین اور سامعین، اس دنیا کے اندر جتنے بھی سارے انسان اس دنیا کے اندر آئے ہیں، تمام کے تمام انسانوں کو ایک دن اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا، اور اس دنیا کے اندر رہ کر کے جتنے سارے اعمال کیے ہیں، چاہے وہ اچھے اعمال ہو، چاہے وہ برے اعمال ہو، چاہے وہ نیکی ہو، چاہے وہ بدی ہو، تمام اعمال کا حساب اللہ رب العالمین کے سامنے دینا پڑے گا۔ ناظرین محترم، ہمارے اعمال میں سے کچھ ایسے گناہ ہوں گے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، کچھ ایسے گناہ ہوں گے جو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو درگزر کر دیں گے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن ناظرین محترم، ایک گناہ ایسا ہوگا جس گناہ کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جی ہاں ناظرین محترم، آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کون سا ایسا گناہ ہے جس گناہ کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا؟ تو ناظرین محترم، وہ کوئی اور گناہ نہیں بلکہ اس گناہ کو گناہ شرک کہتے ہیں، اس گناہ کو شرک کا گناہ کہتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین محترم، شرک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ دنیا کے اندر آپ جتنے بھی سارے گناہ کریں گے، تمام گناہوں کو اگر اللہ رب العزت چاہیں گے تو آپ کے گناہ کو معاف فرما دیں گے، لیکن اگر دنیا کے اندر رہ کر کے آپ اللہ کے ذات کے ساتھ، اللہ کے صفات کے ساتھ آپ شریک کیے ہوں گے تو یاد رکھیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین کبھی شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ دوسرے گناہوں کا تعلق، دوسری خطاؤں کا تعلق، دوسری غلطیوں کا تعلق اعمال سے ہوتا ہے، کسی کا ارکان سے ہوتا ہے، کسی کا کسی اور سے ہوتا ہے، لیکن شرک جو گناہ ہے اس گناہ کا تعلق کسی اور سے نہیں بلکہ خود اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات و صفات سے شرک کا تعلق ہوتا ہے، اس لیے پروردگار عالم شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور معاف کیسے کرے گا؟ ایک انسان چوری کرتا ہے، ایک انسان زنا کرتا ہے، لیکن اس گناہ کے بارے میں اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں، وہ آج نہیں تو کل صحیح، لیکن اس گناہ کو وہ معاف کرا لے گا، اس گناہ کی وہ توبہ کر لے گا۔ لیکن ناظرین محترم، شرک ایک ایسے گناہ ہے جس گناہ کو انسان کرتے رہتا ہے، پوری زندگی کرتا ہے، لیکن اس کو احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کر رہا ہوں، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ میں ملاوٹ کر رہا ہوں۔ اس انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ جب احساس نہیں ہوگا تو پھر توبہ بھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے گناہ شرک کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، آئیے اسی سے متعلق
آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کر کے بات کو میں ختم کروں گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت ہی بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کو مجھے ایک دھوبن نے سکھائی ہے۔ لوگوں نے سوال کیا حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے، لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت وہ کس طرح، وہ کیسے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر کی چھت پر گرمی کے موسم میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اچانک پڑوسی کے مکان سے لڑائی اور جھگڑے کی آواز آتی ہے۔ جب وہ آواز مسلسل آنے لگی تو میں اپنی تلاوت قرآن کو بند کر دیا اور اس آواز کو سننے لگا کہ آخر کیا ماجرا ہے، کس وجہ سے زور زور سے آواز آ رہی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس آواز کو غور سے سنا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دو میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، شوہر اور بیوی کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، اور اس کی بیوی اپنے شوہر سے یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو میاں، تمہاری تمام تکلیفوں کو میں برداشت کر لوں گی، تمہاری تمام مصیبتوں کو میں برداشت کر لوں گی، تمہارے ساتھ چاہے غریبی ہو، چاہے مالداری ہو، چاہے محتاجی ہو، چاہے جو بھی حالات آ جائے، تمام حالات کو میں برداشت کر لوں گی، لیکن میاں یاد رکھنا، میرے رہتے ہوئے اگر تم نے کسی اور کو اپنے ساتھ شریک کیا، کسی اور لڑکی کو اپنے ساتھ شریک کیا، تو میں اس کو ہرگز بہرگز برداشت نہیں کر سکتی ہوں، تو میں اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں جب میں نے اس عورت کی بات سنی تو مجھے تعجب ہوا، مجھے حیرانی ہوئی کہ ایک عورت، ایک لڑکی عورت اپنے شوہر کے ساتھ کسی اور کی شرکت نہیں چاہ رہی ہے، کسی اور کو اپنے شوہر کے ساتھ شریک کرنا پسند نہیں کر رہی ہے، تو ہمارے پروردگار عالم اپنی ذات و صفات کے ساتھ کیسے دوسروں کو شریک کریں گے؟ پھر میں نے قرآن پاک کی اس آیت پر غور کیا جس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے میرے بندو سنو، تم قیامت کے دن جتنے بھی سارے گناہ لے کر آؤ گے، اگر میں چاہوں گا تو تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، لیکن سنو، اگر تم نے اللہ کی وحدانیت کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ، اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ اگر تم نے شریک کیا کسی کو اللہ کے ذات و صفات میں شریک ٹھہرایا، تو یاد رکھنا میں اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو ناظرین محترم، آپ نے دیکھا اللہ کے ذات و صفات کے اندر شریک کرنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ شرک اللہ کے نگاہ میں، اللہ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن آج ہم امت مسلمہ
اللہ کے ذات و صفات کے اندر شریک کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور ہم ایسی ہی حالت میں دنیا سے چل بستے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر ایسے ہی حالت میں ہمارا اور آپ کا انتقال ہو جائے تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے۔